ایک بریانی کی پلیٹ پر جو ہے وہ ووٹ بیچا جا رہا ہے، اور ایک طرف حضور کے غلام کھڑے ہیں، ایک طرف رسول اللہ کو ماننے والے، لبیک کی صدائیں لگانے والے، اور ایک طرف چور ڈاکو لٹیرے پاکستان پر حملہ آور ہونے والے، ہمارے بچوں کا خون نچوڑنے والے، اور ہمارے ملک پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے اور پاؤں سے لوٹنے والے مسلمان بچیاں دریائے راوی میں چھلانگے مار مار کے خودکشیاں ان کی وجہ سے کریں۔ ہمارے جوان جو بچہ اپنا جو ہے وہ اپنے بچوں کو، 4 بچے تھے ایک آدمی کے، خانے وال کے قریب ایک گاؤں تھا، 4 بچے تھے، اپنے بچوں کو کھانا نہ دے سکا، مزدوری نہ ملی، اس نے جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک کے اپنی جان دے دی۔ ان کی عیاشیوں کے لیے ہمیں استعمال کیا جا رہا ہے، اور ایک بریانی کے لیے، ایک گٹر کے ڈھکن کے لیے، اور اپنی گلی کے سول کے لیے، سولنگ کے لیے، اور سڑک کے لیے، اور اپنی واہ واہ کے لیے، تھانے میں کل کو کام ہوا تو اس کو لے جاؤں گا ساتھ، اس کام کے لیے ہم غداری کس سے کر رہے ہیں؟ رسول اللہ کے دین کے ساتھ۔ ہٹلر کا ایک میں آپ کو واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہٹلر آیا اسمبلی ہال کے اندر، اس نے ہاتھ میں مرغا پکڑا ہوا تھا۔ ہٹلر جس نے جو ہے وہ کئی لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، اس نے ہاتھ میں وائٹ رنگ کا یا کوئی بھی مرغا پکڑا تھا، اور اس کے پنکھ اتار اتار کے وہ پھینکتا تھا۔ اب مرغا تڑپتا تھا، پریشان ہوتا تھا، لیکن وہ اتار اتار کے پنکھ اتار اتار کے پھینکتا رہا اور ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اب جب اپنی سیٹ کے قریب اسمبلی ہال میں سارے دیکھ رہے ہیں، جتنے ممبران تھے ہٹلر کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر کیا رہا ہے؟ ایک جانور کے ساتھ اتنا ظلم کہ اس کے بال، اس کے پنکھ اکھاڑ اکھاڑ کے پھینکتا جا رہا ہے، اور وہ مرغا جو ہے وہ درد کی وجہ سے کرا رہا ہے، لیکن یہ چھوڑ ہی نہیں رہا۔ جب سارے پنکھ ختم ہو گئے، مرغے کو اس نے نیچے چھوڑ دیا، اور اپنی پینٹ کی جیب کے اندر سے کچھ سے دانے نکالے، دانے نکال کے اس نے اس مرغے کے آگے ڈالے۔ اب مرغا کھانا شروع ہو گیا، اور پیچھے پیچھے ہٹلر کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہ سمجھ آ گئی جی؟ پہلے انہوں نے ہماری کھال ادھیڑی پٹرول کے ذریعے، بجلی کے ذریعے، میں سیاسی گفتگو نہیں کر رہا، یہ برسوں ترسوں آپ نے اپنی تقدیر کا فیصلہ کرنا ہے۔ پہلے انہوں نے ہماری کھال ادھیڑی، 60 روپے والے پٹرول کو 80 والے کو 100 سے پھر اوپر، اور پورے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کا طوفان بدتمیزی مچا کر اب یہ مسیحا بن کر، پہلے کھالیں ادھیڑ کر، کپڑے اتار کر، غریبوں کی خون نچوڑ کر، اور درمیانے طبقے کا خون نچوڑ کر، یہ ساری غلیظ پارٹیاں، ان سب نے جو ہے وہ انتہا کی، کس چیز کی؟ ظلم کی، زیادتی کی۔ خالی مسلمانوں کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، اللہ کے دین کے ساتھ کیا۔ ایک پارٹی کے سربراہ نے باہر کے ملک بیٹھ کے کہا کہ آسیہ ملونہ کو ہم نے جو ہے وہ بڑی حفاظت سے یہاں پہنچایا۔ ایک کہتا ہے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، اور یہ ہٹلر کی طرح پہلے کھال ادھیڑتے ہیں، پھر کبھی بریانی کھلا دی، کبھی گٹر کا لالچ دے دیا، کبھی ڈھکن کا لالچ دے دیا، کبھی گلی کا لالچ، کبھی نالی کا لالچ، کبھی جو ہے وہ کوئی لالچ، کبھی 2000، کبھی 5000، یہ دانہ ڈالتے رہتے۔ ہماری بھولی قوم اور ہماری سیدھی سادھی قوم، بیچارے کوئی 2000 پہ بک رہا ہے، کوئی بریانی کی پلیٹ پہ بک رہا ہے، کوئی 5000 پہ بک رہا ہے، کسی کو موٹر سائیکل ملے گی اگر وہ 100 ووٹ لائے گا، کسی کو کچھ ملے گا۔ یہ سارے کتوں کی طرح، یہ جتنے بھی اس وقت ایم پی اے ہیں نیک لوگ نکال کے، یہ کتوں کی طرح گلیوں کے اندر بھونک رہے ہیں اور طرح طرح کے وعدے کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر جو ہے وہ جھوٹے وعدے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ بنائیں گے، وہ بنائیں گے۔ میں جب ان کی کوئی تقریر آ جائے اپنا سامنے، یا کوئی مجھے سینڈ کرے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ ابھی بھی ہماری قوم نے ان کی تقریریں سننی ہیں، ابھی بھی ان کے جھوٹے ملعونوں کے وعدوں پر جو ہے وہ پورا ان کو دیکھنا ہے۔ بہرحال یاد رکھیے، ایک طرف رسول اللہ کے غلام کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تحریک لبیک سے اس انداز میں، سیاسی انداز میں کوئی تعلق نہیں، لیکن ہیں تو حضور کے غلام، ہیں تو ہمارے۔ اب ایک طرف رسول اللہ کے غلام ہیں جو دین اسلام کی بات کرتے ہیں، دین اسلام کو تخت پہ لانے کی بات کرتے ہیں، ایک طرف وہ سور ہیں جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے نوچا، اتنا نقصان پہنچایا جتنا کسی کافر نے بھی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب جو ہے وہ آپ کا فیصلہ ہے، میں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے تحریک لبیک والوں کو ہی ووٹ دو، اپنے ضمیر سے پوچھ لینا کہ حضور کی غلامی کا حق یہ ہے،
اور یاد رکھیں کہ جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی کسی ظالم کی حمایت کی، قیامت کے دن اسی ظالم کے ساتھ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ حتیٰ کہ میں نے کتاب میں پڑھا تھا، امام مالک کی کتاب تھی، اس میں پڑھا تھا کہ کسی دھوبی نے ظالم بادشاہ کے کپڑے دھوئے، اجرت لے کر، پیسے لے کر کپڑے دھوئے، تو قیامت والے دن اللہ اس دھوبی کو اس بادشاہ کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ حالانکہ اس کا تو کام ہے، اس نے تو پیسے لیے اور اس کے کپڑے دھو دیے، بات ختم، لیکن اس نے مدد کی ظالم بادشاہ کی۔ بتاؤ کہ پورے پاکستان کے اندر جتنے بھی آئے، 35 سال کسی کو ہو گئے، کسی کو 5 سال ہو گئے، کسی نے کچھ نعرے مارے، کسی نے کچھ نعرے، اور یہ بھی ذہن میں رہے، نہ میرا سیاست سے کوئی تعلق ہے اور نہ آئندہ کوئی ارادہ ہے، اور آج کی سیاست سے اللہ بچا کے رکھے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہی سکھایا کہ بس اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنا۔ صرف یہ عرض کر رہا ہوں، 8 تاریخ کو جب آپ باہر نکلیں تو کرین پر ٹھپا لگا کے حضور کی غلامی کا اظہار کریں، حضور کی محبت کا اعلان کریں۔